اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے پیارے خطیب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی تربیتی نشست کا آغاز ہوتا ہے اور الحمدللہ حسب سابق میں امید کروں گا مرد اور بچے پوری خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی مکمل خاموشی تربیت کا پہلا حصہ ہے۔ میں آج جو پہلے درس کی شکل میں بتانے والا ہوں، یہ ہمارے سامنے ایک مشہور زمانہ حدیث ہے کہ دین کے کاموں میں بندے کو سیکھنے کا ذوق ہونا چاہیے۔ یہ ذوق آج دنیا سے مٹ گیا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی خطیب، کوئی امام اپنے مقتدیوں کو وضو سکھائے گا نا، تو سوشل میڈیا پہ کمنٹس پاس کرنے والوں کی رائے یہ ہوگی کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ یہاں لوگوں کو وضو سکھا رہے ہیں۔ یہ ان بیچاروں کا مبلغ علم ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے کبھی دنیا پہ نہیں بولنا ہوتا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور گلی گلی میں، محلے محلے میں بیوٹی پارلرز کھلے ہیں اور وہاں پہ مینی کیور، پیڈی کیور ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ اپنے ناخن کیسے صاف کرنے ہیں، ناخن کاٹنے کیسے ہیں، ہاتھ پاؤں کیسے صاف رکھنے ہیں۔ کیا یہ بھی سیکھنے کے لیے اور اس کے لیے بھی ضرورت ہے کسی دکان کی، کسی سالون کی؟ وہاں کوئی نہیں بولے گا، وہاں سارے کہیں گے زبردست، کیا بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر میں، جس گھر کے اندر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے مجاز خلیفوں نے، خلفائے راشدین نے باقاعدہ نماز پڑھ کے، مسجد میں پانی منگوا کے، برتن منگوا کے، لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی وضو کر کے دکھایا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ فَمَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِ هَذَا، جس بھی بندے نے یوں وضو کیا جیسے میں نے کیا ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کیا۔ اور پھر جس نے یہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کوئی دنیاوی مفادات کی بات نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس وضو اور 2 رکعت کے صدقے میں، خیر اور بھلائی کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ چیز ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت نمبر 185 ہے۔ ان رجلا قال لعبد اللہ بن زید، ایک شخص آیا اور عبداللہ بن زید سے کہنے لگا، اور یہ دادا ہیں عمر بن یحییٰ کے، ان سے کہنے لگا، سوال کا انداز دیکھیے، اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم یتوضأ، کیا آپ مجھے یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ آدمی کا ذوق دیکھیے اور سوال کرنے کا ادب. یہ نہیں کہا کہ مجھے کر کے دکھا دیں. کیا آپ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا وضو کر کے دکھا سکتے؟ اب جواب سنیے. اگر یہ چھوٹا موٹا میٹر ہوتا اور معمولی کیس ہوتا، یا یہ بھی کوئی کام میں پلا وضو کرنا بھی نہیں آتا. میرے بچے بالخصوص توجہ سے سنیں کیونکہ آپ کی بیٹا عمر ہے، جوان بھی، میرے بزرگ بھی، مائیں بہنیں بھی، اور انشاءاللہ ہم اگلے ساتھ ہی دوسرے سیشن میں پریکٹیکلی یہاں آج یہ کریں گے بھی. پہلے پڑھ لیں. کیا ہوا؟ فقال عبداللہ ابن زید نعم. اس آدمی کو کیا کہا؟ جی میں کر سکتا ہوں اور آپ کو یہ کر کے دکھا سکتا ہوں. فدعا بماء، پانی منگوایا گیا. میرا پہلے دل کر رہا تھا کہ میں وہاں چلا جاؤں ٹونٹیوں پہ، بیسن پہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن آج اس پہ بھی عمل ہوگا انشاءاللہ، جو میرے پیمبر اور میرے پیمبر کے خلفاء اور اصحاب کرتے رہے. پانی منگوایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے وضو کیا. تفصیل انشاءاللہ پھر آئے گی. اسی طرح آتے ہیں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیت. یہ سورۃ المائدہ ہے، گھر جا کے دیکھیے گا. اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آواز ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا. اور مجھے امید ہے کہ میں مومن ہوں، میں بیٹھا ہوں اور اہل ایمان کا ذوق بڑھ گیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں آواز دی ہے. اے مومنوں، یہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو آگے کام کہا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، تم جب بھی نماز کے لیے اٹھو، کھڑے ہوں، تیاری کریں، جانے لگیں، یا نماز پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو، کیا کیجئے؟ فاغسلوا وجوہکم، آپ کے چہرے دھلے ہونے چاہیے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تمہارے بازو کوہنیوں تک دھلے ہوئے ہونے چاہیے. 2 چیزیں. تیسری، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم نے سروں کا مسح کرنا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم نے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تلک. 4 چیزیں یہ قرآن مجید نے وضو کے بارے میں بیان کی. جن لوگوں نے اسے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی مسح ہوگا، پاؤں کا بھی مسح ہوگا. لیکن اینڈ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ اینڈ دونوں کی ہے، کہ جو مسح کرنے کے قائل ہیں وہ جب آتے ہیں تو پہلے پاؤں کو اچھی طرح دھوتے ہیں، کیونکہ آتے جاتے سب سے زیادہ مٹی، گرد و غبار وہ پاؤں کو لگا ہوتا ہے، لہٰذا پاؤں پہلے دھو کے صاف کر لیے جاتے ہیں. وضو کرتے ہوئے اینڈ پہ جا کر کے وہ مسح کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے. لیکن اسی مسلک کے پہلے امام، جنہیں امام مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، انشاءاللہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عملی وضو بھی آج ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے. حضرات، یہاں مسح والی روایت پاؤں کی کیوں لی گئی؟ ہو سکتا ہے کہ وضو کا جو ایک طریقہ، بیٹے سیدھے ہو کے بیٹھے، وضو کا ایک طریقہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. تو جناب عثمان سے اگر کسی کا عناد ہے، نو پرابلم، ٹھیک ہے. جناب علی المرتضیٰ سے اسی روایت کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے وضو کر کے دکھایا ہے. اور آج انشاءاللہ آپ یہ بھی مزے کا دیکھیں گے کہ اہل بیت کی یہ روایت کس قدر عظیم، اور کوئی ماننے والا ہو تو آج راستے بڑے آسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، او جاء احدکم من الغائط، بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے، پیشاب یا پخانے سے، او لامستم النساء، یا حقوق ازدواجی ادا کیے ہیں، فلم تجدوا ماء، اگر پانی میسر نہیں، پانی میسر نہیں، اب کیا کیا جائے؟ وضو
اور غسل کرنا ہے. انشاءاللہ ہم وضو اور غسل بھی دیکھیں گے اور آج تیمم بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر لیں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور آپ نے مٹی پہ ضرب لگا کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلے چہرے پہ پھیریں، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیں. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ دین کے اندر کسی پہ کوئی حرج اور زبردستی اور سختی نہیں کرنا چاہتے. وَلَكِنْ يُرِيدُ، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، صرف اہل بیت کی تطہیر نہیں، پورے اہل ایمان کو اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے. اور یہاں میں ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے باطن کی خباثتوں کو صاف کرتے ہیں 21 سال. ظاہر کی طہارتیں بھی دی ہیں، مٹی اور علائش، جتنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے علائش ہو سکتی ہیں ان کو دھونے کے لیے ظاہر کا وضو، ظاہر کا غسل. اور باطن کا وضو اور غسل کیا ہے کہ خباثتیں نکال لی جائیں، اور وہ عقیدے سے طہارت ہوتی ہے، وہ پاکیزگی عقیدے سے ملتی ہے. کفر سے، شرک سے، دیگر کینے، بغض، حسد، فضولیات اور لغویات، ان کو غسل دیا جائے گا، اندر سینے کو اور دل کو پاک کیا جائے گا. باقی جو عادی طہارت ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ العزیز. یہ میں نے اللہ کا حکم کیوں بولا ہے؟ اللہ نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے تیاری پکڑنی ہے تو تم نے یہ کرنا ہے. اور اگر بیمار ہو، مریض ہو، سفر سے آئے ہو، قضائے حاجت سے آئے ہو، یا ازدواجی حقوق اور پانی میسر نہیں، تو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. آپ مٹی لے کر کے تیمم کر سکتے ہیں. اللہ تمہارے اوپر سختیاں نہیں بڑھانا چاہتے، اللہ تو تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ دین اسلام کی نعمت تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. وضو شکر کا ایک بہت بڑا عملی پہلو ہے، پریکٹیکل ہے. اگر دل کرے کہ میں رب کا شکر ادا کروں تو وضو کریں. یہ شکر کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے اور صورت ہے. یہ جان لینے کے بعد میں اس وقت جس عملی طریقے پہ آ رہا ہوں وہ طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں. میں سب سے پہلے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت کو آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ تیسرے خلیفہ ہیں. اتنا بڑا منصب خلافت، اور سکھا کیا رہے ہیں؟ وضو. سکھا کیا رہے ہیں؟ وضو. کوئی اگر بات کرنا چاہے تو کرے، بولنا چاہتا ہے بولے، حقیر سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھے، لیکن میرے محبوب کے نزدیک بھی یہ حقیر نہیں، اللہ کے نزدیک بھی عظیم تر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی یہ فعل عظیم تر. حمران یہ غلام ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. نام یاد رہے گا، بڑا خوبصورت نام ہے، ہا میم را الف اور نون. حمران مولا عثمان ہے. یہ بیان کرتے ہیں انہ رعا عثمان ابن عفان، کہ میں نے اپنے آقا عثمان بن عفان کو دیکھا. کیا دیکھا؟ دعا بوضوء، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا، برتن آیا. فافرغ علی یدیہ من انائہ. سن لے، انشاءاللہ جب کریں گے تو پریکٹیکل بھی نظر آ جائے گا. انہوں نے اس برتن سے پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالا، اپنے ہاتھ پہ ڈالا. فغسلہما 3 مرات، انہیں 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس برتن میں وضو کا پانی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضور سے سیکھ کے عملاً دکھا رہے ہیں، اور دکھا کیا رہے ہیں؟ وضو. برتن منگوایا گیا، لا کے رکھا گیا، پانی پہلے کہاں ڈالا ہے؟ ہاتھوں پہ. پہلے ان کو دھویا گیا ہے،
دھوئے بغیر برتن میں شریعت محمدیہ کے اندر کسی برتن پانی والے میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ نفاست، یہ طہارت اور دین کی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کا ایک خوبصورت مزاج اور رجحان ہے۔ پہلے ہاتھ دھوئے، اب کیا کیا؟ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، دایاں ہاتھ پانی والے برتن میں ڈالا، اس سے پانی لے کے ثم تمزمز، منہ میں پانی ڈال کے کلی کی، کیا کی؟ کلی کی۔ واستنشقا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، واستنثرا، پھر اس کو جھاڑا۔ پانی چڑھانا ایسے ایسے کر کے صرف ہم کر لیتے نہیں، پانی اچھی طرح چڑھایا خیشوم تلک مبالغے کے ساتھ، پھر اس کو اچھی طرح جھاڑا۔ اچھا لوگ بیٹھے ہیں، وضو کر رہا ہوں تو طبیعت کے منافی ہے، لیکن سبھی کے ساتھ یہ ہے، جب معاملہ سب کا ایک جیسا ہو تو پھر صفائی اور ستھرائی یہ نفاست اور طہارت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ ہوٹل میں ہیں، وہاں آپ جا کر کے ناک جھاڑے تو برا لگتا ہے، یہاں آواز بھی آئے گی، ناک جھاڑا جائے گا، اور یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کلی کی جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے اور اس کو جھاڑا جائے۔ اور یہاں انہوں نے کر کے دکھایا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، انہوں نے اپنے دونوں بازو کونیوں تلک دھوئے۔ یہ دھونے کے بعد پھر انہوں نے کیا ثم مسح برأسہ، انہوں نے سر کا مسح کیا۔ یہاں عموم ہے کہ انہوں نے وضاحت نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، آگے انشاءاللہ وہ بھی آئے گی۔ ثم غسل کل رجل ثلاثا، آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر کیا کہا؟ ثم قال رأیت النبی یتوضأ نحو وضوء ھذا، میں نے اپنے مرشد کو یوں وضو کرتے اپنے نبی کو دیکھا تھا، جیسے میں نے وضو کر کے دکھایا ہے، میرے محبوب مرشد ایسے وضو کر رہے تھے، میں نے دیکھا۔ وقال من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، پھر اپنے من کے ساتھ کوئی اور دنیاوی معاملات کی بات نہیں کی، یہ نماز 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 164 ہے۔ حضرت عثمان کا طریقہ، حضرت عبداللہ بن زید کا طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ، یہ بھی سنیے اور بڑی محبت کے ساتھ دیکھیے۔ عبد خیر کی روایت ہے، اور اس روایت کو بڑے مزے کے ساتھ آپ محسوس کریں۔ میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، امام نسائی رحمہ اللہ جو یہ روایت لے کر کے آئے ہیں تو سند بڑی کمال کی ہے۔ اخبرنی ابی علی ان الحسین ابن علی، محمد ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ علی نے خبر دی کہ حسین ابن علی نے کہا۔ یہ راوی کون ہے؟ حسین ابن علی، حسین حسین کرنا اور ہے، ان کی روایت لے کے، اور امام نسائی کے اوپر سارے لوگ متفق ہیں کہ وہ علوی تھے، علوی سوچ کے مالک تھے۔ حسین ابن علی کی روایت، جناب حسین کہتے ہیں قال دعانی ابی علی بوضوء، میرے ابو علی نے کہا بیٹا وضو کرن لئی برتن پانی دا تے لے آؤ۔ جناب علی المرتضیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسین سے۔ کہتے ہیں میں پانی کا برتن لایا، فقربت لہ، میں نے ان کے قریب کر دیا۔ یہاں سننے کے بعد آگے آئیے، یہی روایت انہ اتی بکرسی، کرسی منگوائی گئی، اور دوسری روایت میں ہے شہدت علی، راوی کہتے ہیں میں نے جناب علی المرتضیٰ کو دیکھا، دعا بکرسی، کرسی انہوں نے خود کہہ کے منگوائی، پانی والی جگہ پہ نہیں گئے، کرسی منگوائی، پانی بیٹے حسین سے منگوایا، کرسی پہ براجمان ہوئے، فقعد علی ثم دعا بماء فی طور، ایک برتن میں پانی لایا گیا، فغسل یدیہ ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے،
یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، فغسل یدیہ ثلاثا ثم مزمز واستنشق بکف واحد، انہوں نے ایک ہی چلو پانی لے کے اپنے منہ میں بھی ڈالا، ناک میں بھی چڑھایا، اس کو جھاڑا بھی، اور یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک کف اور ایک چلو کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو جھاڑا بھی، اور یہ کام 3 مرتبہ ہوا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ ثلاثا، پھر انہوں نے ثلاثا دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، ثم غمس یدہ فی الاناء، پھر انہوں نے پانی کے اندر یوں اپنے ہاتھ ڈبوئے، پانی کے اندر ہاتھ گئے، ان کو لینے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، فمسح برأسہ، پھر انہوں نے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، ثم قال، پھر کہا، من سرہ، جس کو اچھا لگے اور سرور ملے اور شعور لینا چاہے اور مزے سے دیکھنا چاہے، ان ینظر الی وضوء رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا وضو دیکھے، فہذا وضوء، یہ ہے میرے پیر و مرشد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان کا وضو بھی، خلیفۃ المسلمین جناب علی المرتضیٰ کا وضو بھی، خلیفۃ المومنین، یہ وضو جاننے کے بعد اگر آپ ان کی روایتوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، کوئی کہے کہ شاید جناب آپ کی اپنی، آپ ان کو علی بن ابی طالب راوی ہیں، شعیب الارناؤت نے تخریج کے اندر صحیح کہا ہے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، امام ابو داود نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ یہ ابھی نسائی کی حدیث آپ نے سنی ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے۔ اب باتیں ہیں، یہیں پر میں ذکر کر دوں کہ وضو سیکھنا، وضو سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہاں پاؤں دھونے کا ذکر ہوا، اگر پاؤں پہ جرابیں ہیں یا موزے ہیں یا وہ چیزیں ہیں سخاقین کہ جن کے ذریعے اوپر پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں یا کپڑا لپیٹا جاتا ہے، سب لوگوں کو اس وقت جرابیں میسر نہیں تھی، تو پٹی لپیٹ کے پاؤں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے، جوتوں میں پہن لیتے تھے۔ مدینے کی سردی وہی جانتا ہے جو وہاں رہا ہو، نہ ہو تو نہ ہو، اگر پڑتی ہے تو ہڈیوں میں سے گزر جاتی ہے، لہٰذا موٹے کپڑے کا استعمال، اتنی موٹی ہمارے طرح کی چیزیں میسر بھی نہیں تھی، موزے تھے، کپڑے لپیٹ لیتے تھے۔ تو اگر وضو کرتے ہوئے سر پہ پگڑی ہو، سر پہ، اس نے اتفاق سے پگڑی گاڑی میں پڑی ہے، اگر منگوا لیں تو وضو میں کرتے ہوئے ہم وہ بھی ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو سب سے اس وقت اہم میٹر ہے، وضو کرتے ہوئے اگر سر پہ پگڑی ہے تو مسح کیسے کیا جائے گا، میں سارے طریقے وہاں پہ بتا دوں گا کہ پیشانی سے شروع کیا جائے گا، اٹھا کے نیچے سے کچھ بال، پھر پورا پیچھے لے جانا۔ عام جو مسح کا طریقہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ وہاں پہ بیان کریں گے کہ شروع سے لے کے آخر تلک، آخر سے لے کے شروع تلک۔ دوسرا طریقہ کہ پگڑی کے اوپر سے اور پیشانی کے ساتھ سر کے کچھ حصے کا جو ہے وہ مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ مکمل سر۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، اگر پاؤں پہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو جناب مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، نام یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات ذرا اندھیری تھی اور مسافر تھے، حضور تھوڑے دور چلے گئے حتیٰ کہ ہم سے چھپ گئے، انہوں نے قضائے حاجت کرنی تھی تو میں پانی لے کر کے اندھیری رات میں آپ کے پیچھے گیا، جب آپ وہاں سے آ گئے تو میں نے پھر آپ کا جو ہے وہ وضو کروایا، تو وضو کراتے ہوئے آپ کے ہاتھ جبہ پہنا ہوا تھا اور جبے سے نکل نہیں رہے تھے، بس اوقات یہ تنگ ہوتے ہیں، آگے کو اوپر نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے اس میں سے ہاتھ نکال کے نیچے سے اندر سے نکال کر کے ہاتھ پیچھے، پھر آپ نے اپنے بازو دھوئے اور میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں، سفر ہے، موزے ہیں، تو میرے محبوب نے کہا داہما، ان کو رہنے دو، یہ موزے رہنے دو۔ میں نے جب ان کو پہنا تھا تو وضو کر کے پہنا تھا، لہٰذا اگر وضو کر کے جرابیں اور موزے پہنے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسی کے ساتھ میں غسل ایڈ کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ
اور سیدہ میمونہ، ان دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ سیدہ میمونہ کہتی ہیں وضعت للنبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماء للغسل، غسل کرنے کے لیے پانی خود رکھا، پانی رکھا، فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، میرے محبوب نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، ثم افرغ علی شمالہ، پھر آپ نے اس کے بعد ایک اور روایت میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے باقاعدہ مٹی پہ ہاتھ پھیرا یا دیوار کے ساتھ اور پھر اس کو دھویا، یعنی استنجا کیا آپ نے اور ہاتھ دھوئے، فغسل مذاکیرہ، جن حصوں کو دھونا تھا، آپ جنابت کا غسل کر رہے تھے، آپ نے وہ حصے دھوئے، ثم مسح یدہ بالعرض، آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ دوسری روایت میں ہے علی الحائط، دیوار پہ یا زمین پہ یا مٹی پہ ہاتھ مل کر کے آپ نے اس کو دھویا، اور پھر میرے محبوب نے مزمزہ کلی کی، واستنشقا، آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، صاف کیا، وغسل وجہہ، چہرے کو دھویا، ویدیہ، اپنے بازو دھوئے، ثم افاض علی جسدہ، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پہ پانی پورے بہایا۔ بعض روایت میں آگے ذکر ہے کہ دائیں سائیڈ پہ، پھر بائیں سائیڈ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی وضو نہانے والی جگہ سے باہر آئے، پھر آپ نے پاؤں دھوئے۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز والا وضو ہے وہ پورا وضو کیا، دونوں طریقے ذہن میں رکھیے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اپنے دائیں طرف بائیں طرف جو ہے وہ پانی بہایا، اور اس سے پہلے مسے کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی لے کر کے سر کے اندر جو ہے وہ خلال کیا، اپنے بال گیلے کیے، دائیں پانی پھر بائیں پانی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ یہ وضو جو ہے اور یہ غسل یہ وضو کے لیے کافی ہے۔ اگر اس دوران میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا اور آپ نے صفائی ستھرائی کے بعد وہ وضو کیا ہے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی ڈالا ہے تو آپ کا وضو بھی مکمل، غسل بھی مکمل۔ یہ تو تھی ایک تھیوری اور یہ تھا ایک بیان۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز، بلکہ سیدہ میمونہ ایک روایت میں کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ نہانے کے لیے پردے کا بندوبست کیا۔ اب بیوی اپنے شوہر کو پردے میں دیکھ سکتی ہے، اور یہ دین مکمل ہونا تھا۔ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، یہ غسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کا غسل تھا۔ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، دونوں ہاتھ دھوئے، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، دائیں ہاتھ سے آپ نے پانی جو ہے وہ بائیں پہ ڈالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کو دھویا، زمین پہ رگڑا، ملا۔ دھونے کے بعد آپ نے ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، آپ نے وہ وضو کیا جو نماز والا وضو ہوتا ہے، سوائے پاؤں دھونے کے۔ پاؤں آپ نے نہانے کے بعد پھر باہر نکل کر کے دھوئے۔ تو آج ہم نے وضو بھی سیکھا، قرآن مجید سے تیمم بھی سیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہانے کا تیمم کیسے سکھایا یہ بھی ابھی ساتھ پڑھ لیں۔ جاء رجل الی عمر بن الخطاب، ایک آدمی عمر بن خطاب کی طرف آیا۔ یہ راوی عمار بن یاسر ہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، 338 نمبر حدیث ہے، امام مسلم کے ہاں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا کہ انی اجنبت، میں نہانے والا ہو گیا تھا، یعنی احتلامی کیفیت تھی، غسل جنابت تھا۔ فلم اصب الماء، مجھے پانی نہیں ملا۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب، عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا، اما تذکرو، تمہیں وہ بات یاد نہیں، انا کنا فی السفر، ہم دونوں ایک سفر میں تھے، انا و انت، آپ اور میں اور آپ دونوں سفر میں تھے۔ فاما انت فلم تصلی، سفر کے دوران ضرورت تھی غسل کی، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، کہ مسئلہ پوچھیں گے، میں نہایا ہوا نہیں، میں جنبی ہوں۔ واما انا فتمکعت فصلیت، میں نے اپنے آپ کو زمین میں پوری کی پوری کلٹیاں لے کے پورے جسم پہ مٹی لگا لی تھی اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بات جو ہے فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کے پاس پہنچے تو میں نے انہیں یہ سارا ماجرا سنایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انما کان یکفیک ھکذا، تمہیں بتاؤں کہ تیرے لیے کیا کافی تھا۔ فضرب النبی بکفیہ الارض، مٹی منگوائی روڑا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اپنے دونوں ہاتھ ایک ضرب ماری، وَنَفَخَ فِيهِمَا دونوں میں پھونک ماری، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ پھر آپ نے اسے چہرے پہ پھیرا، وَكَفَّيْهِ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آج ہم نے یہ چاروں چیزیں اور چاروں پہلے ان کی تھیوری پڑھ لی ہے، پریکٹیکل کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر پانی میسر نہیں تو کیا کرنا ہے، نماز کا وضو کیسے کرنا ہے، اور غسل جنابت پانی نہیں تو تیمم کیسے کیا جائے گا۔ اور دل کو مطمئن کر لیں کہ یہ اگر پانی کہیں نہیں ہے، پانی ہے تو افضل وہی ہے، پانی سے کریں گے، اگر نہیں تو تیمم انشاءاللہ کافی ہے۔ آپ پاک ہیں، آپ صاف ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں یار دل نہیں منن ڈیا تو دل نو مننا چاہیے، کیونکہ اسی سارے لوگ اپنے پیٹ دے اندر وڈی آنت چ کنا مواد لے کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے مثانے میں پیشاب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں وضو کر کے قبول کیا ہے۔ ہم اپنی اس گود میں قرآن مجید بھی رکھتے ہیں، پتہ جے نا۔ اللہ ایسی چیزوں کو جو ظاہر دکھائی نہیں دے رہی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا المومن لا ینجس، اللہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ ہمیں قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا بندوں میں بھی کمی بیشیاں ہوتی ہیں، انہی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں گے۔